زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اور میں اگر 7 سمندر کو نچوڑوں راحت، پھر بھی آپ کے ایک نام کی میم نہیں لکھ سکتا، پھر بھی میں آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، بولنے سبحان اللہ۔ آداب مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی، دربارجہ رسول پر جنت کھڑی رہی، بولنے سبحان اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر رسول پر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آئیے تقریر سننے کے لیے آپ حضرات تیار ہو جائیں۔ تقریر سننا چاہتے ہیں کہ نعت ہی آپ لوگ سنیں گے؟ اگر آپ کو نعت سننی ہے اور اچھے آواز میں سننی ہے اور اچھی سننی ہے تو عالم فاروقی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی کچھ ہی دیر کے بعد میں نعت مصطفیٰ گنگنائیں گے، اور انشاءاللہ آپ یہاں نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ مدینہ شریف کا آپ لوگ سفر کر رہے ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ زخم دل کے کبھی سیاہ ہی نہیں، زخم دل کے کبھی سیاہ ہی نہیں، اور شکوہ کبھی کیا ہی نہیں، دے رہا تھا مگر حقارت سے میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، میں بھی خوددار تھا لیا ہی نہیں، اور سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے، سر ہے نیزے پہ اور تلاوت ہے، ایسا لگتا ہے سر کٹا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ سر کٹا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ سر کٹا ہی نہیں۔ اور نعت تو بہت لوگ لکھ رہے ہیں صدیوں سے، بہت لوگ لکھ رہے ہیں، اور میرے نبی کی تعریف وہ ہے کہ کبھی نہیں ختم ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر راحت اندوری کے شعر کے مطابق کہ زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر کو نچوڑوں راحت، پھر بھی آپ کے ایک نام کی میم نہیں لکھ سکتا۔ نعت کہہ رہے ہیں لوگ صدیوں سے، نعت کہہ رہے ہیں لوگ صدیوں سے، ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کچھ کہا ہی نہیں۔ مدینہ شریف ہے اور وارث پاک ہے، مدینہ شریف کی گلیوں میں چل رہے ہیں، ایک حجر کا ٹکڑا، پتھر کا ٹکڑا وارث پاک کے انگوٹھے پہ لگ جاتا ہے، فہارہ خون کا نکلتا ہے۔ وارث پاک کچھ ہی دن کے بعد میں وہ سوکھنے لگتا ہے، وہ زخم بھرنے لگتا ہے، سوکھنے لگتا ہے۔ وارث پاک اس کو پھر اکھاڑ دیتے ہیں۔ مرید نے پوچھا حضور یہ کیا بات ہے، یہ زخم بھرنے والا تھا، اس کو آپ نے پھر اس کو تازہ کیوں کر دیا؟ تو وارث پاک فرماتے ہیں کہ یہ مدینہ شریف میں زخم لگا تھا، اور جب یہ زخم تازہ جب تک ہوتا رہے گا مجھے مدینہ شریف کی یاد آتی رہے گی۔ دیکھیے یہ زخم ہے، زخم سے مصطفیٰ کو یاد کیا جا رہا ہے، زخم سے مصطفیٰ کو یاد کیا جا رہا ہے، سمجھے؟ یہ اللہ والے تھے، یہ اللہ والے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں کدے جھوم اٹھے دست میں مینا آیا، بول دیں سبحان اللہ۔ ہم تو اپنی جان کو نکال کے رکھے ہوئے ہیں، آپ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا کیسے چلے گا؟ تیز بولیں آپ لوگ۔ میں کدے جھوم اٹھے دست میں مینا آیا، جام وحدت لیے جب شاہ مدینہ آیا، میں کدے جھوم اٹھے دست میں مینا آیا، جام وحدت لیے جب شاہ مدینہ آیا، وہ آج شاید میرے سرکار نے کھولے گیسو، لوگ کہتے ہیں کہ ساون کا مہینہ آیا، لوگ کہتے ہیں کہ ساون کا مہینہ آیا، لوگ کہتے ہیں کہ ساون کا مہینہ آیا، کیسے بہلائیں گے یا رب اسے جنت، کیسے بہلائیں گے یا رب اسے جنت، ان کے عاشق کو اگر یاد مدینہ آیا، ان کے عاشق کو اگر یاد مدینہ آیا۔ اب آپ لوگ تقریر سننے کے لیے تیار ہیں؟ کتنے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ، بول دیں لبیک یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں، بہت دیر سے آپ لوگ نعت مصطفیٰ سنتے رہے ہیں، اب آئیے ایک ایسے خطیب کو پیش کیا جائے جو بہت اچھا بیان کرتے ہیں،
بیان کرنے پر آ جائے تو ہو سکتا ہے آپ سنتے سنتے آپ کو نیند آنے لگے، پھر وہ اٹھا کر آپ کو بیان سنائے۔ اور یہ کوئی اور بات نہیں ہے، اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ اس جہاں ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے وہاں شیطان کا غلبہ بھی ہوتا ہے، لوگوں کو نیند آنے لگتی ہے، سمجھے؟ اس میں ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ نیند کو ہٹا کر کے آپ لوگ ذکر مصطفیٰ، ذکر غوث الورا آپ لوگ سنیں۔ آئیے بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضرت مولانا قاسم علی صاحب قبلہ کو میں دعوت سخن دوں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ آئیے ان کے آنے سے قبل نعرہ تکبیر اور رسالت لگا لیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مولانا قاسم صاحب قبلہ یہ کہتے ہوئے میں چلا ہوں باغ طیبہ، جہاں مصطفیٰ کا گھر ہے، جسے دیکھنی ہو جنت میرے ساتھ ساتھ آئے۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، سرور کائنات، فخر موجودات، تاجدار انبیاء، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ تمامی حضرات علی جناب مرحوم علی حیدر صاحب کے 40ویں کے موقع پر الحمدللہ اصالِ ثواب کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہمارا اور آپ کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین کہہ دو۔ اور اللہ رب کائنات مرحوم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ حضرات محترم، الحمدللہ حضرت حافظ وقاری مولانا اکبر صاحب قبلہ ماشاءاللہ جلوہ فروز ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن حضرت کی بہترین تقریر ہوگی۔ نعرہ تکبیر، رسالت، کھڑے ہو جائیں آپ حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت نقیب ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ نقیب ہندوستان حضرت مولانا جمال اختر صاحب ستم گونڈوی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ بھی آپ کو کچھ ان سے بھی سننا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ حضرات بیٹھے، انشاءاللہ جلسے میں چار چاند لگانے کے لیے حضرت تشریف لے کر آئیں۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، الحمدللہ ہمارے اور آپ کے درمیان مولانا جمال اختر صاحب قبلہ ستم گونڈوی ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرات محترم، میں تھوڑی دیر آپ تمامی حضرات کے سامنے کچھ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تمامی حضرات بغور سماعت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مرتبہ اور جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت محترم، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان لکھتے ہیں کہ انسان زبان سے، منہ سے جو آواز نکالتا ہے وہ آوازیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ توجہ چاہوں گا میرے بھائی، جو آواز نکلتی ہے وہ آواز ختم نہیں ہوتی ہے، آواز باقی رہتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ صبح قیامت تک وہ آواز گونجتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تب بھی وہ آواز گونجتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ آواز باقی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سلام و کلام کرتے ہیں وہ آوازیں ختم نہیں ہوتی ہیں بلکہ باقی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور وہ آواز صبح قیامت تک باقی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو وہ تمام تر آوازیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ تمام تر آوازیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور پروردگار عالم سے عرض کرتی ہیں کہ اے پروردگار عالم، فلاں بندہ تیرا تذکرہ کر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اے پروردگار عالم، اس کی مغفرت فرما دے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو گویا کہ پتہ چلا مسلمانوں کی ہم دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر رہ کر کے اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ہم اور آپ اپنے تمام تر زندگی کے لمحے کو گزارتے ہیں
اور اللہ رب کائنات کا تذکرہ کرتے ہیں، اس کے رسول کی ذکر کی محفلیں سجاتے ہیں، یہاں بیٹھ کر کے الحمدللہ ماشاء اللہ کا ورد کرتے ہیں، یہ آوازیں ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ صبح قیامت تک باقی رہتی ہے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اسی سے ہمیں اور آپ کو پتہ چلا کہ یہاں پر ہمیں آپ کو خاموش نہیں بیٹھنا ہے بلکہ سبحان اللہ بھی کہنا ہے، ماشاء اللہ بھی کہنا ہے، الحمدللہ کا ورد بھی کرنا ہے، تاکہ ہمارے اور آپ کے اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہو جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرات محترم، موت سب کو آنی ہے میرے بھائی، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ ہر جاندار کو چکھنا ہے۔ کسی کو ایسا نہیں ہے کہ موت نہیں آئے گی، کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا ہے میرے بھائی، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، موت تو آ کے رہے گی میرے بھائی۔ لیکن تمام اللہ والوں نے اسی زمین کے اوپر اپنے تمام تر وقتوں کو گزار کر کے اللہ رب کائنات کو راضی کیا ہے۔ کہ دو سبحان اللہ۔ رات کو رات نہیں سمجھا ہے، دن کو دن نہیں سمجھا ہے، بلکہ ہر وقت اللہ اس کے رسول کو یاد کرتے رہے، اللہ اس کے رسول کے تذکرے کو کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اور دن میں بھی عبادت کرتے رہے، راتوں کو جاگ جاگ کر کے عبادت کرتے رہے، دنیا کو الوداع کہتے ہوئے جب دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو الحمدللہ آج بھی ان کی مزار مقدس پہ تمام تر لوگ پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تمام تر لوگ پہنچتے ہیں ماشاء اللہ۔ حضرات محترم، اسی طریقے سے جب دنیا کی محبتوں کو ہم نظر انداز کرتے ہیں اور دنیا کی تمام تر رنگ رلیوں کو ہم چھوڑتے ہیں، صرف اللہ اللہ کرنا شروع کرتے ہیں تو قسم خدا کی یہ دنیا ہمارے تابع ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام تر لوگ ہمارے موافق ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور رب قدیر ہماری محبتوں کو تمام تر لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم بن ادہم کون ہیں؟ آئیے ملاحظہ کریں، حضرت ابراہیم بن ادہم کون ہیں؟ بلخ کے بادشاہ ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ شہنشاہ بلخ مانے جاتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادہم۔ جس بسترے پر لیٹتے تھے، سوتے تھے، بڑا نرم نازک بستر تھا، بڑا نرم نازک بستر تھا، اسی بسترے پر آپ لیٹتے تھے۔ بلخ کے بادشاہ مانے گئے تھے، شہنشاہ بلخ مانے گئے تھے، تمام تر لوگ آپ کے پاس آتے تھے، مشورہ لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نہ جانے کتنے بڑے بڑے بادشاہ علاقوں سے، تمام تر دور دراز سے آ کر کے آپ کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کا نام چلتا تھا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں اپنے بسترے پر لیٹے ہوئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ ہمیں اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اللہ رب کائنات کی قرب کو حاصل کرنا چاہیے۔ توجہ چاہوں گا میرے بھائی، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، کیونکہ میرے بھائی الحمدللہ ایک سے بڑھ کے ایک مقرر الحمدللہ موجود ہیں، اور آپ تمامی حضرات کو رفتہ رفتہ سب تسلی کرنے لگایا ہو۔